سورہ بقرہ کا آغاز ہم نے کل کیا اور الف لام میم کو میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ الف لام میم کیا ہے. آج سورہ بقرہ کی دوسری آیت جو ہے جو ذالک الکتاب سے شروع ہوتی ہے، اس کے بقرہ ہونے کے بارے میں، اس کا نام ہونے کے بارے میں ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ جو پوجا تھی، گائے کی پوجا جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے شروع کی. جیسے وہ سامری بچڑے نے، اس نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع ہو گئی، تو دلوں میں احترام کا آنا. تو اس احترام کو ختم کرنے کے لیے جو مذہبی نوعیت کا تھا، اس کے لیے بھی وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. پھر باقی میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ فقی نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ بھی فقی ہو جاتا. آج یہ جو ذالک الکتاب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے. اب آپ غور کیجئے، ذالکہ جو ہے یہ بعید کا صیغہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جبکہ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، یہ حاضی، جبکہ یہ کے لیے تو وہ ہوتا ہے قریب. حاضہ، جی حاضی موجود ہے نا لفظ. تو پھر یہاں یہ کیوں ہوا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جب ہم کوئی خاص مثال، کوئی خاص تعارف، کوئی خاص پہچان کسی کے حوالے سے دینی ہوتی ہے، ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، یہ وہ کتاب. کسی چیز پہ بہت زیادہ زور دینا ہوتا ہے، اس کی اہمیت بتانی، جتانی اور سمجھانی ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یا فلاں ایریے سے ہے، فلاں ملک سے ہے، یا جس کا بہت ذکر سنتے ہیں آپ، یا جس کا ذکر آپ نے سنا ہی نہیں ہے لیکن یہ اتنا اہم ہے. اور ایک اور نئی بات بالکل سنیے اس کے لیے. یہ راغب اصفہانی جو ہے، انہوں نے مفردات القرآن کے نام سے جو محنت اور کام کیا ہے، جو قرآن کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مفردات جو ہیں ان کو استعمال کیا ہے، وہ اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑھ کر ہیں، ہر کسی نے اپنی جگہ پر قرآن کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے. اسی طرح سے قرآن کے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم یاد رکھیے گا. کل میں کسی اسکالر سے پوچھا کہ جی سورہ بقرہ کا میں نے آغاز کیا ہے، تو آیات اور ان کے معنی اور مفہوم سے ہٹ کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں کیا بات ہے جو بہت زیادہ خاص ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال آئندہ کم از کم تم خود کو کبھی مت کرنا. اس کی وجہ بتائی کہ الف لام میم سے والناس تک کوئی لفظ، کوئی بات، آیت تو دور کی بات ہے، اس کو یہ کم حیثیت کی ہے، یہ زیادہ حیثیت کی ہے، یہ بالکل ذہن میں سوچنا بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کتاب اللہ جو ہے یہ قانون کی کتاب ہے، تو ہر قانون، ہر کام کے لیے جہاں جیسے بیان ہوا ہے وہ اس کے لیے بڑا اہم ہے. تو اس لیے اس کو اس انداز میں دیکھیے اور سنیے گا جتنا بھی آپ سمجھیں گے. اب دیکھیں، کل میں نے ایک بات سنی، کسی سے پوچھی تو وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. میں اس چیز پہ نہیں رک گیا کہ میں نے سبق تو تیار کیا ہوا ہے، اتنے دنوں سے کیا ہوا ہے، تو کیا ضرورت ہے اب. تو اس لیے ہر لمحہ علم کی جستجو میں رہا کریں اور آپ تک پھر چیزیں پہنچتی ہیں. تو ذالکہ جو ہے وہ عربی میں کسی چیز کی عظمت کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی بڑائی، شان اور بلندی جب آپ نے بیان کرنی ہو تو وہاں بھی ذالکہ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب جو اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی جو ہے، وہ اصل ہے الکتاب. اتنا ہم سب کو پتہ ہے. یہ ذرا بال کر یہاں رکھ دیا کریں. اتنا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح عربی میں، انگریزی میں ہم نے کسی چیز کو پرٹیکولرائز کرنا ہو تو ہم اس کے شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ دی لگاتے ہیں. جب مارکر بہت سے پڑے ہوں گے، وہاں آپ جب کہیں گے کہ مجھے کالا والا پین دو، تو کیا کہیں گے؟ گیو می دا بلیک. دا بلیک. مجھے وہ کالا مارکر دو. اس نسبت کو جوڑ دیا تو وہاں آپ اس کے. تو اسی طرح سے یہ جو الف لام ہے، یہ تو اس کی اہمیت کے لیے آ گیا.
اگر ہم اس کا مادہ دیکھیں جو میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ عربی میں جو بہت بڑی خوبصورتی ہے وہ روٹ سسٹم ہے جو دنیا کا بہترین ہے، کتبہ۔ اب میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے نا کہ عرب کے کلچر کو جاننا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کلچر کا جاننا جو ہے وہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے آپ کو چیزیں جس درجے پہ جا کے سمجھ آتی ہیں وہ صرف معنی سے نہیں آ جاتی۔ عرب جو ہے وہ اپنے اونٹوں کی نسل کو خالص رکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو اونٹنیاں جو ہیں ان کے رحم میں ایک چھلا سا بنا کے رکھ دیتے، اس سے وہ کسی دوسرے اونٹ سے ملتی بھی تو ان کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا، جس کو آج کے جدید دور میں فیملی پلاننگ میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز عربوں کے ہاں سے ہوا تھا۔ اور ہمارے بر صغیر میں گھوڑے جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے تھے ہر دور میں، تو ہمارے ہاں گھوڑیوں کے لیے بالکل وہی عمل کیا جاتا تھا۔ اب یہ تو عمل کا نام کتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، عمل کا نام اس کلچر کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے۔ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ نہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اب میرا خیال ہے ذالک الکتاب زیادہ بہتر سمجھ آ گیا۔ اب اس کو آپ کیٹیگوریکلی ہسٹوریکلی دیکھیں، کتنی دفعہ قرآن پاک کی صورتیں کم زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی، آیات بدلنے کی کوشش کی گئی، اور ابھی جو کچھ عرصہ پہلے ہوا الفرقان کے نام سے جو قرآن نیٹ پہ دیا گیا اس میں صورتیں کم کر دی گئی تھی۔ تو وہ کرنے والے کی کوشش اپنی جگہ پہ، لیکن نتیجے میں وہ عمل نہیں ہوا جس نیت سے وہ کیا گیا تھا، وہ نتیجہ اس کو۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے جو کہا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو وہ اس نے آغاز میں بتا بھی دیا کہ وہ کیسا ہے۔ یہ ہو گئے اس کے کلچر کے اعتبار سے اس کے معنی اور مفہوم۔ اب آئیں ڈکشنری کیا کہتی ہے۔ ڈکشنری میں اچھا ہاں، ایک اور عمل کو بھی وہ کتاب کہتے تھے، جب اونٹنی کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ منسلک ہو کسی بھی وجہ سے، تو وہ اس کے منہ کے اوپر ایک خاص قسم کی تھیلی سی چڑھاتے تھے، تو وہ سونگھ کے سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا۔ تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ بند باندھ دیتی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اور گوری یا مشکیزے کے منہ کے بند کرنے کے عمل کو بھی کتاب عربوں کے ہاں کہا جاتا تھا۔ ایک اور چیز بھی کتاب کے عمل میں استعمال ہوتی ہے کہ بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کا جو عمل ہے اس کو بھی کتاب کے۔ تو یہ لفظ صرف ایک سامنے پڑی ہوئی چند اوراق کی کتاب نہیں، بلکہ اس کے اندر جو خاص چیز ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہو سکتی، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں بیشی ہو سکتی ہے، کوئی ملاوٹ کا چانس ہی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح گھوڑی یا اونٹ کی نسل میں ملاوٹ یا خرابی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے اس عمل کے نتیجے میں کہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اچھا، اس میں اس کے جو لغوی اعتبار سے معنی ہیں، سوچوں کو اور خیالوں کو کسی ایک جگہ جمع کرنے کا نام بھی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں
کہ یہ آپ کو کتاب واضح ہو گئی. اب آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ قانون کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. اب یہ لفظ جتنا زیادہ واضح ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ انشاءاللہ جیسے جیسے میرے ساتھ چلیں گے، میری اور آپ کی زندگی رہے، تو پھر واضح ہوگا کہ اس کے اندر ہم چیزوں کے معنوں میں غلطیاں کہاں کرتے رہے ساری عمر. تو اسی سورہ بقرہ کی جس میں روزوں کی فرضیت آتی ہے اور وہ کتب علیکم 83 وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. فرض تو عربی کا لفظ ہے، تو یہاں تو وہ استعمال نہیں ہوا. تو روزے جو ہیں وہ اللہ کا ایک قانون ہے جو نافذ کیا گیا ہے، اور تم نے اس نفاذ سے باہر نہیں جانا. اللہ کے اس فیصلے اور اس قانون کو تم نے ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی قوموں کے بھی تھے. تو یہاں اب آپ کو یہ بھی بڑی واضح ہو گئی اس مثال سے کہ کس طرح سے یہ کتاب جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ فیصلے اور قانون بھی ہیں. تو یوں سمجھیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ فیصلے اور قانون بتا دیے گئے ہیں جس کے تحت آپ نے یہاں زندگی گزارنی ہے. یہاں پہلی سانس سے آخری سانس تک اور ہوش سنبھالنے سے ہوش گنوانے تک آپ نے اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے. اور ڈوز اور ڈونٹس آپ کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، کسی ادارے میں نوکری کے لیے جاتے ہیں جہاں آپ نے کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے رہنا ہو. کسی ہاسٹل میں آپ رہائش رکھتے ہیں، کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں، کسی کالونی میں آپ گھر بناتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کچھ قانون اور ضابطے آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. آپ اتنے بجے تک تو آ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ باہر ہی رہیں گے. تو اس کو انگریزی ٹرمینالوجیز میں ڈوز اور ڈونٹ کہتے ہیں، اور اوامر و نواہی. تو آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ سب کچھ بھی اسی کے اندر اس کتاب میں دے دیا گیا. تو آپ کے لیے یہ قانون کی اور ضابطوں کی ایک مکمل کتاب ہے. تو یہاں آج اپنے ذہن کو یہاں جانے سے پہلے اچھی طرح سے کھول کر جائیے کہ اس کا مقصد وہ جو آج تک ہمارے پیش نظر رہا وہ کیا ہے. اس کو چومنا، اس کو بڑے ادب سے خوشبو لگانا، اچھے کاغذ پہ پرنٹ کرنا، مختلف رنگوں میں لکھنا، کتابت میں خطاطی میں کمال کر دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں. لیکن بنیادی مقصد کو پورا ہم نے اگر قرآن سے بنیادی مقصد حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں کتاب کے معنی آنا بہت ضروری ہے. تو امید ہے کہ آج آپ کو ذالک الکتاب سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا، 2-3 منٹ، لیکن امید ہے کہ یہ آپ کو. اب ہم اگلا سبق جو ہے وہ لارہ بفی اگلے اس میں کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں جس عظیم امت میں جس عظیم نبی کا امتی بنا کے اتنی عظیم کتاب دے دی، ذالک الکتاب عطا فرما دی، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی وہ قدر بھی کر سکیں. آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ.